پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین ان کی کم تعداد میں ایک ساتھ منفرد کہانی، شاندار اداکاری اور بہترین موسیقی کو سراہتے رہتے ہیں۔ یہاں 2025 میں دیکھنے کے لیے بہترین پاکستانی کامیڈی ڈرامے بتائے جائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، چودھری اینڈ سنز۔ اگر آپ کو خاندانی ڈرامے میں مزاح کا تڑکا پسند ہے تو چودھری اینڈ سنز کو اپنی واچ لسٹ میں ضرور شامل کریں۔ یہ ڈرامہ خاندانی رشتوں اور ان کی ناقابل شکست مضبوطی کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک معزز بزرگ ہیں جو روایتی اقدار اور پرانے رسم و رواج پر سختی سے یقین رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی فیملی پر ہمیشہ فخر رہا کیونکہ ان کے خاندان میں کبھی کسی نے اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کی، مگر جب ان کی بیٹی سربت نے اپنی ذات سے باہر شادی کر لی تو دلدار علی نے اس سے تمام تعلقات توڑ لیے۔ ایک دن پری اور اس کی نانی مہمان بن کر دلدار علی کے گھر آتی ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ پری بار بار دلدار کو سربت کی یاد دلاتی ہے، جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پری کی شادی اپنے پوتے بلال سے کروائیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ پری مرحومہ سربت اور اس کے مرحوم شوہر کی بیٹی ہے۔ نمبر 9، چاند تارا۔ چاند تارا ایک دلکش اور ہلکے پھلکے انداز کا ڈرامہ سیریل ہے۔ چاند ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو کہ مشترکہ خاندانی نظام میں پلا بڑا ہے اور اسے اپنی آزادی اور تنہائی کی خواہش ہے۔ دوسری طرف تارا ایک گائناکولوجسٹ ہے جو تنہا بڑی ہوئی اور ہمیشہ ایک بڑے خاندان کا حصہ بننے کی خواہش رکھتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی راہ میں چیلنجز بھی آتے رہتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی، اداکاری اور موسیقی سب کچھ بے حد شاندار ہے۔ نمبر 8، پرستان۔ پری ایک خوش مزاج اور خوابوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی ہے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ایک پھپھی بھی ہے جو ہمیشہ گھریلو اخراجات کی فکر میں مبتلا رہتی ہے، اور ایک کزن ہے جو پری سے بے حد محبت کرتا ہے۔ پری کو ارسام سے محبت ہو جاتی ہے جو حال ہی میں ان کے محلے میں شفٹ ہوا۔ ارسام ایک سنجیدہ اور سخت مزاج شخص ہے جو اپنی دادی اور اپنے مرحوم بھائی کے 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی منفرد کہانی کی بدولت ایک بہترین انتخاب ہے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور تمام کرداروں کے درمیان شیریں اور تلخ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پرستان ڈرامہ آپ کو محبت، غم، امید اور قہقوں کی خوشی کا احساس دلائے گا۔ نمبر 7، کالا ڈوریا۔ اگر آپ بھی میری طرح رومانوی کامیڈی کے مداح ہیں تو کالا ڈوریا کو ہرگز مس نہ کریں۔ یہ پاکستانی کامیڈی ڈراموں میں ایک بہترین ڈرامہ ہے جو رومانس سے بھرپور ہے۔ اگرچہ اس کی کہانی عام روایتی کہانیوں جیسی ہے جہاں مہنور اور اسفند بچپن کے دشمن ہوتے ہیں، وہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور ان کے خاندان ہمیشہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تاہم جب دونوں کو ایک ہی کالج میں داخلہ ملتا ہے تو ان کی دشمنی محبت میں بدلنے لگتی ہے، لیکن جب ان کے تعلق کا انکشاف ہوتا ہے تو دونوں خاندانوں پر بجلی گر جاتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نمبر 6، عشق جلیبی۔ بیلا اور باسط 2 کزنز ہیں جو ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں۔ بیلا کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور اب وہ اپنے دادا، چچا اور چچا زاد بھائی باسط کے ساتھ رہتی ہے۔ دادا ایک مشہور مٹھائی کی دکان کے مالک ہیں، لیکن جب ان کے بیٹے بیرون ملک منتقل ہو گئے تو انہوں نے اپنے کاروبار اپنے داماد اور پوتے باسط کے حوالے کر دیا۔ ایک غیر متوقع خاندانی ملاپ ہوتا ہے جس کے بعد واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ خاندانی رشتوں کی اہمیت اجاگر ہونے لگتی ہے، کرداروں میں نکھار آتا ہے اور ایک خوبصورت محبت جنم لیتی ہے۔ عشق جلیبی پاکستانی کامیڈی ڈراموں میں سے ایک بہترین ڈرامہ ہے جو مزہ، مٹھاس اور جذبات سے بھرپور ہے۔ نمبر 5، پیار کے صدقے۔ مہجبین ایک خوبصورت، معصوم، زندہ دل اور خوش مزاج لڑکی ہے
جو ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری طرف عبداللہ ایک نرم مزاج اور شیریں گفتار لڑکا ہے جو ایک امیر گھرانے سے ہے۔ دونوں کا ایک مشترکہ تعلق ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ان کی شادی کے دن محجبین کا منگیتر اس کی بہترین دوست کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ہمدردی اور نیکی کے طور پر محجبین سے نکاح کر لیتا ہے۔ جلد ہی دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھنے لگتی ہے، لیکن کئی چیلنجز ان کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ کیا ان کی شادی رکاوٹوں کو عبور کر پائے گی یا یہ رشتہ بکھر جائے گا؟ پیار کے صدقے شادی اور محبت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ ڈرامہ 2024 کی بہترین پاکستانی کامیڈی ڈراموں کی فہرست میں شامل ہونے کے لائق ہے۔ تمام اداکاروں نے شاندار اداکاری کی اور یہ شو ناظرین اور ناقدین دونوں سے زبردست پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ نمبر 4، پریم گلی۔ بغیر پریم گلی کے بہترین پاکستانی کامیڈی ڈراموں کی فہرست نامکمل ہے۔ یہ سب ان سے میٹھے اور دلکش ڈراموں میں سے ایک ہے جو آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے۔ حمزہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا ہے جو اپنے والد، دادا اور چچا کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ایک نئے محلے میں منتقل ہوتے ہیں جہاں حمزہ کو جویا سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ جویا اپنی ماں، خالہ اور نانی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جویا کا خاندان محلے میں بدنام ہے کیونکہ ان کے گھر میں کئی شادیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ حمزہ کے والد اور دادا کو اپنی بہو کے حوالے سے ایک انجانی سی پریشانی لاحق ہے کیونکہ ان دونوں کی بیویاں وفات پا چکی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، جب حمزہ اور جویا اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو کیسا ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ نمبر 3، چپکے چپکے۔ نواب کی وفات کے بعد اس کی 2 بیویاں نیک پروین اور نیک بخت ایک ہی حویلی میں رہتی ہیں مگر الگ الگ حصوں میں۔ دونوں ہمیشہ آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں اور اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں سے بھی یہی توقع رکھتی ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف رہیں۔ لیکن قسمت کے ایک دلچسپ موڑ پر مینو یعنی نیک پروین کی پوتی اور فاضی نیک پروین کا پوتا ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مینو اور فاضی اپنے خاندانوں کو شادی کے لیے راضی کر پائیں گے؟ چپکے چپکے پاکستانی کامیڈی ڈراموں میں سے ایک بہترین ڈرامہ ہے جسے ناظرین کی جانب سے بے حد پذیرائی ملی۔ تمام کردار فطری طور پر مزاحیہ ہیں اور کہانی بھی منفرد ہے۔ مرکزی اداکاروں کی اسکرین پر کیمسٹری نے ناظرین کے دل جیت لیے اور وہ اپنے وقت پر سوشل میڈیا پر سب سے مشہور آن اسکرین جوڑی بن گئے۔ نمبر 2، سنو چندا۔ جب بھی ہم بہترین پاکستانی کامیڈی ڈراموں یا مجموعی طور پر بہترین پاکستانی ڈراموں کی بات کرتے ہیں تو سنو چندا کا نام لازمی لیا جاتا ہے۔ یہ ایک شاندار ڈرامہ ہے جس میں زبردست مزہ، شاندار کہانی، بہترین کردار اور بے شمار جذبات شامل ہیں۔ یہ کہانی 2 کزنز ارسلان اور اجیا کی ہے جنہیں اپنے دادا کی آخری خواہش کے باعث زبردستی شادی کے بندھن میں بندھ دیا جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے اور شادی رکوانے کے منصوبے بناتے ہیں، مگر قسمت کے پاس کچھ اور ہی منصوبے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کا 2 سیزن بھی بنایا گیا۔ اگر آپ کو ایسی کامیڈی پسند ہے جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے اور کردار جو دل کو بہا جائیں تو سنو چندا آپ لازمی دیکھیں۔ اس پر مزید پنجابی مکالمے اس ڈرامے میں مزید 4 چاند لگاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم تم ایک خوبصورت ڈرامہ ہے جس میں مزہ، دلچسپ کردار، رومانس اور گہرے جذبات سب کچھ موجود ہے۔ یہ کہانی 2 ہمسایہ خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جہاں ایک خاندان میں مضبوط اور خود مختار لڑکیاں ہیں جبکہ دوسرے خاندان میں خوش اخلاق اور مہذب لڑکے ہیں۔ عدن اور نیہا بچپن سے ایک دوسرے کے حریف ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیہا کے والد قطب جو ان کے کالج میں بھی استاد ہیں عدن کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ بات نیہا کو عدن سے حسد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسری طرف عدن کا بڑا بھائی سرمد
نیہا کی بڑی بہن ماہا کو پسند کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ دشمنی سے محبت میں بدلنے والی کہانی دھیرے دھیرے پروان چڑھتی محبت، خاندانی ملاپ اور کرداروں کی نشوونما کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ ہر کردار میں خامیاں ہیں، لیکن اختتام سب کے لیے خوشگوار ہوگا۔